بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ جواب شکوہ کے چھٹے بند کے اوپر ہے۔ چھٹا بند جواب شکوہ کا ہمارے نصاب کے کتاب کے مطابق، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں دنیا والوں کو، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سائل، منزل، قابل اور گل کئی نئی، اس بند کے پہلے 4 مصروں کا قافیہ ہے سائل، منزل، قابل اور گل، جبکہ ردیف ہے ہی نہیں ان 4 مصروں کا، جبکہ بعد میں آنے والے 2 مصروں کا قافیہ ہے کئی اور نئی، جبکہ ردیف ہے دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے معنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وضاحت طلب الفاظ کے حوالے سے۔ مائل اور راغب، متوجہ، راغب مائل متوجہ، آمادہ عاشق آشفتہ، بکرم کرم سخاوت، بخشش سخاوت، کوئی سائل مانگنے والا، طلب کرنے والا، سوال کرنے والا۔ راہ دکھلائیں کسے، راہرو راستے پر چلنے والا، مسافر، راہرو راہگیر، مسافر۔ تربیت عام تو ہے، تربیت تہذیب و اخلاق کی تعلیم، عام تو ہے جو ہر ایک قابل ہی نہیں، جو ہر قابل قابلیت، جس سے تعمیر ہو آدم کی انسان یہ وہ گل مٹی، گیلی مٹی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی، کیانی خاندان کے بادشاہ، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کہ جو تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ان کو نئی دنیا دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کہ ہم تو ہر وقت بخشش کی طرف رائب، یعنی کہ ہم تو آج بھی بخشش مانگنے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن بات کیا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، کس کو ہم راستہ دکھلائیں، راہرو منزل ہی نہیں، کہ راستے پر چلنے والا ہی کوئی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، کہ تہذیب و اخلاق کی تعلیم عام تو ہے، لیکن جو ہر ایک قابل ہی نہیں، لیکن کوئی قابلیت رکھنے والا ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، کہ جس سے انسان بن سکے یہ وہ گل ہی نہیں، یہ وہ گیلی مٹی یا وہ مٹی ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند میں صنعت سوال و جواب کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت سوال و جواب
کہ شعر میں سوال بھی ہو اور جواب بھی، کہ شعر میں سوال بھی ہو اور جواب بھی۔ کبھی کبھار ایک ہی مصرعے کے اندر سوال بھی آتا ہے اور جواب بھی آتا ہے، جیسے کہ راہ دکھلائیں کیسے، یہ وہ سوال ہے، رہرو منزل ہی نہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ تو صنعت سوال و جواب کلام میں ایسی خوبی پیدا کرنا کہ اس میں سوال بھی ہو اور جواب بھی ہو۔ کبھی کبھار یہ سوال پورے شعر پر مشتمل ہوتے ہیں کہ پہلا مصرع اولا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے اور مصرع ثانی اس کا جواب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے آتا ہے کہ ایک ہی مصرعے کے اندر سوال بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جواب بھی ہوتا ہے۔ دوسری جو اس کے اندر صنعت استعمال کی گئی ہے وہ ہے تلمیح کی صنعت۔ تلمیح سے مراد کہ کلام میں قرآنی آیات، حدیث مبارکہ یا کسی تاریخی، سیاسی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو کئی اور ڈھونڈنے والوں کو یہاں کئی سے مراد کیانی خاندان اور ڈھونڈنے والوں سے مراد کولمبس ہیں، کہ جس نے نئی دنیا یعنی کہ امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ امریکہ کو نئی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت بعد میں دریافت ہوئی تھی، اور اس کو دریافت کس نے کیا تھا؟ کولمبس نے۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کہ تلمیح ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو کولمبس نے تلاش کرتے کرتے کہاں تک جا پہنچا، ایک نئی دنیا اس نے دریافت کی، یعنی کہ امریکہ کو دریافت کیا۔ اور یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کئی کا، کئی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے مراد کیانی خاندان ہے۔ کیانی خاندان کے بادشاہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنا خاندانی لفظ کے استعمال کر، جیسے کے بعد، کے کاؤس، کے خسرو وغیرہ۔ کہ کیانی خاندان منگولوں اور صلیبوں سے کہ جو اسلام مخالف سازشیں تھیں ان کے خلاف لڑتی رہی، اور ان تمام سازشوں کو ناکام کر کے اپنے لیے ایک الگ سلطنت قائم کی، اور یہی سلطنت جو ہے یہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنی۔ کیانی خاندان یا کئی جو بادشاہ تھے، جو بادشاہ تھے، جس طرح کے بعد ہے، کہ کاؤس ہے، کہ خسرو ہے، کہ اسپ لہر ہے، یہ جتنی بھی بادشاہ تھے کیانی خاندان کے، انہوں نے زیادہ تر زندگی خانہ بدوشوں کی گزاری ہے، اور پھر اسلام کے خلاف جو منگولوں کی سازشیں آئیں یا صلیبیوں کی جو سازشیں آئیں ان کے خلاف یہ نبرد آزما ہوئے، ان کو خاک میں ملایا اور ایک الگ سلطنت قائم کی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنی۔ تو یہ صنعت تلمیح۔ دوسرا مرکب توصیفی کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، جوہر قابل۔ اب یہاں جوہر، لفظ جوہر جو ہے یہ تصوف میں انسانی جان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جوہر کا لفظ تصوف میں انسانی جان کے لیے یا عقل کے لیے یا انسانی روح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ناطق لفظ نفس ہے۔ جوہر کیا ہے؟ یہ ناطق نفس ہے۔ تو جوہر قابل کہ وہ انسانی جان جو قابلیت رکھنے والی ہو، جو اس قابل ہو۔ مرکب توصیفی کہ جوہر قابل کہ وہ نفس یا وہ عقل یا وہ انسانی جان یا وہ انسانی روح جو قابلیت رکھنے والی ہو، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، گیلی مٹی، گیلی مٹی یا نرم مٹی۔ سورہ بقرہ میں
جو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ڈیٹیل سے یا تفصیلاً بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گیلی مٹی سے یا نرم مٹی سے یا مٹی سے تعمیر کیا، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر یا تخلیق کس سے کی؟ تعمیر کس سے ہوئی؟ گل سے، مٹی سے، کہ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ اب آتے ہیں اس کی مفہوم کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند میں علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے، یہ جو بند ہے یہ جواب شکوہ کا تمہیدی بند ہے، یعنی کہ وہ جواب شکوہ کی تمہید ہے۔ یہ بند، چھٹا بند جو ہے یہ تمہید ہے کس کی؟ جواب شکوہ کا، کہ ہم تو ہمیشہ بخشش پر مائل رہتے ہیں لیکن کوئی بخشش چاہنے والا ہی نہیں۔ اگر چلنے والا ہی نہ ہو تو ہم راستہ کسے دکھائیں؟ ہم نے تو تربیت کو عام کر رکھا ہے لیکن اسے قبول کرنے والا انسان ہی نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں کہ جس سے آدم بن سکے۔ اگر کسی میں قابلیت ہو تو ہم ان کو بادشاہوں والی یا شہنشاہوں والی شان عطا کر دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو ہم نئی دنیا دے دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اقبال اپنے اس بند میں فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں جواب شکوہ کو کہ ہم تو آج بھی بخشش کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ ہم تو ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرا تو یہ ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ میں بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بخشش کس کو دوں یا کس کو کس کو عنایت کروں، کس کے اوپر کرم کروں؟ کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کہ ہم تو ہمیشہ سے بخشش کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، کہ تو نے جو شکوہ پیش کیا ہے اسی شکوہ کا یہ جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بخشش کا سلسلہ بند نہیں کیا، آج بھی وہ سلسلہ بخشش کا، سخاوت کا چل رہا ہے، لیکن تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ فرق کہاں سے آیا ہے؟ کہ انسانوں کی طرف سے، کہ پہلے لوگ ہمارے کرم کے طلبگار تھے لیکن آج جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے کرم کو طلب کرتا، یعنی کوئی بخشش چاہنے والا ہی نہیں۔ ہم تو آج بھی راہرو کو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ راہ دکھلائیں کسے؟ کہ منزل کا راستہ ہم کس کو دکھائیں؟ کہ کوئی منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں۔ کہ اقبال نے جو شکوہ کیا تھا اس کا جواب ہے کہ ہم کس کو راستہ دکھائیں کہ راستے پر یا منزل تک پہنچائیں، کہ کوئی منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں ہے، کہ ہم نے تو تربیت کو عام کر دیا ہے لیکن کوئی ایسی انسانی روح یا انسانی جان ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ اس تربیت کو حاصل کر سکے یا اڈاپٹ کر سکے، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، کہ جس سے ہم حضرت یعنی کہ انسان کو کی تعمیر کر سکیں، یہ وہ گل ہی نہیں۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف بھیجا، یعنی کہ جنت سے نکالا اور زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مانگنے کا، معافرت مانگنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ جو ہے وہ بتلا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے یا روئے، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی معافرت عطا کی، جو خطا اس سے سرزد ہوئی تھی،
جو شیطان نے اس کو ورغلایا تھا اسی کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کی۔ اب جس سے تعمیر ہوا دم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، یہاں کہ یہ جو انداز ہے، گل سے مراد انداز ہے، کہ یہ جو انداز ہے مانگنے کا، انسانوں کا طلب کرنے کا، یہ وہ نہیں ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے انسانوں کا ہونا چاہیے۔ ہم اس کی معنی یوں بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مانگنے کا طرز تھا یا ادائیگی تھی، یا جو حضرت جس مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو کس کے لیے بنایا گیا؟ عبادتوں کے لیے، کہ جس سے تعمیر ہوا آدم کی وہ گل ہی نہیں، کہ یہ طرز زندگی جو ہے یہ وہ طرز زندگی نہیں ہے جو کہ بنی آدم کا یعنی کہ انسانوں کا ہونا چاہیے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مراد یہاں بنی نوع انسان ہے، اور گل سے مراد یہاں طرز زندگی ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے کس کو، انسان کو کس کے لیے بنایا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو ماں سوائے اپنی عبادت کسی اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو آدم کا جو طرز زندگی ہے، بنی نوع انسان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس سے انسان انسانیت کے درجے تک پہنچ سکے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے انعامات کا حقدار بن سکے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کا حقدار بن سکے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اسی شعر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وہ جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، کہ یعنی کہ یہ جو اوپر والی چیزیں بیان کی ہیں اس کے لیے یہ اور اس کے لیے یہ ان تینوں مصروں کے لیے اور ان دونوں مصروں کے مابین ایک پل کا کام دے رہا ہے۔ یہ مصرع ان دونوں مصروں کے مابین ایک پل کا، ایک رابطے کا کام دے رہا ہے، کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کمزوریوں کو جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا جو مسلمانوں کے اندر پائی گئی ہیں، کہ کوئی مانگنے والا نہیں ہے، بخشش طلب کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس قابل، کوئی انسانی جان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو تربیت جو اللہ تعالیٰ نے عام کر رکھی ہے اس کو حاصل کر سکے، یا اللہ تعالیٰ کہ مطلب وہ جو راستہ اللہ تعالیٰ تو راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی اس راستے پر چلنے والا، منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے والا ہی نہیں۔ اور نیچے دو کہ یہ کیا، یہ انعامات ہے، کہ جس طرح ہم نے اس مصری کی وضاحت میں یہ بات بیان کی کہ یہ گل سے مراد طرز زندگی، کہ یہ جو مسلمانوں کا طرز زندگی ہے، یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آدم سے مراد بنی نوع انسان، کہ جس سے انسان کی تعمیر ہوئی، یعنی کہ انسان انسانیت کے درجے پر جا پہنچے، کہ جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی پیدائش کس کے لیے ہوئی ہے؟ الا لیعبدون، عبادتوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن جو موجودہ انسانوں کا طرز زندگی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، لہٰذا یہ وہ طرز زندگی نہیں ہے کہ جس سے انسان انسانیت کے درجے پر پہنچ جائے، کہ اگر کوئی ایسا ہو یعنی کہ قابل ہو، قابلیت رکھنے والا ہو، کوئی کسی کا طرز زندگی وہ ہو کہ جس سے بنی نوع انسان بن سکے، یعنی کہ انسانیت کے درجے پر وہ پہنچ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ شان کئی، یعنی کہ بادشاہوں والی شان عطا کرتے ہیں، شہنشاہوں والی شان عطا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی انعامات پر اس پر نازل فرماتے ہیں، کہ اگر کسی کے اندر قابلیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی انعامات برسانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں والی شان دے دیتے ہیں۔ ڈھونڈنے والے یعنی کہ طلب کرنے والے، کہ اگر کوئی طلب کرنے والا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نئی دنیا دے دیتے ہیں۔ اب یہ انعامات ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ ڈھونڈنے والے سے مراد کیا ہے؟ کولمبس، کہ وہ متلاشی تھا،
طلب کرنے والا تھا، تلاش کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا؟ ایک نئی دنیا دی، یعنی کہ اس نے امریکہ دریافت کیا۔ اسی طرح جو کئی کیانی خاندان جو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے کہ انہوں نے صلیبوں اور منگولوں کی سازشوں کو خاک میں ملایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سلطنت عطا کی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنی، کہ اگر کوئی قابلیت رکھنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہوں والی شان دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی طلب کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس بند میں اقبال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ ہم تو آج بھی بخشش پر مائل ہیں، لیکن کوئی بخشش طلب کرنے والا، کوئی مانگنے والا ہی نہیں۔ ہم کس کو منزل کا راستہ دکھائیں کہ کوئی منزل کی طرف چلنے والا ہی نہیں۔ ہم نے تو تربیت کو عام کر دیا ہے، لیکن کوئی ایسا نفس انسانی نہیں، کوئی ایسی انسانی روح نہیں جو یہ قابلیت رکھتی ہو کہ وہ ان تعلیم تربیت کو حاصل کر سکے، کہ یہ جو طرز زندگی ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے کہ جس سے حضرت انسان کی، حضرت آدم کی تعمیر ہو سکے، کہ اگر تم میں سے کوئی قابلیت رکھنے والا ہو تو ہم آج بھی ان کو بادشاہوں والی شان اور شہرت عطا کر دیتے ہیں، اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ہم اس کو نئی دنیا عطا کر دیتے ہیں۔